حکومت پاکستان کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ انہیں سال 2026 کی نوبل پرائز لسٹ میں شامل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے باضابطہ طور پر نوبل پرائز کمیٹی کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا سفیر بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کی جانے والی ایک پریس ریلیز میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع جو کہ ایک تباہ کن اور خطرناک جنگ کی صورت اختیار کرنے جا رہا تھا، اس کو نہ صرف روکا بلکہ فریقین کو سیز فائر پر آمادہ بھی کیا، جس کے بعد ایک خطرناک اور تباہ کن جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے خدمات پر جو ان کو صلاح دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ امپورٹنٹ پیش رفت اس وجہ سے ہے کہ موجودہ صورتحال میں خطہ ایک اور جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے۔ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یقینی طور پر بہت ساری وجوہات اور خاص طور پر پاکستان کے اگر خارجی اور داخلی مفادات کو دیکھا جائے تو اس سینیریو کے اندر تو یہ فیصلہ درست محسوس ہوتا ہے، لیکن سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل تنازع نہ صرف شدت اختیار کر رہا ہے بلکہ ہر گزرتا دن اس تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے، اور گورنمنٹ آف امریکہ کی طرف سے اس بات کا اظہار، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ وہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکہ بھی اس لڑائی میں کود سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے 2 ہفتوں کا ٹائم لیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اگلے 2 ہفتوں کے درمیان یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو امن کا سفیر جو ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دیا گیا ہے، اس امن کے سفیر کا کیا مستقبل ہوگا، اور کیا اس لڑائی میں امریکہ کی شمولیت کے بعد یہ جو امن پرائز دینے والی جو کمیٹی ہے وہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو شارٹ لسٹ کرے گی نوبل پیس پرائز کے لیے؟